توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به البلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں مبعوث کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف اور مشہور حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا. اس مناسبت سے خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ. ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108، وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ آپس میں گفت و شنود کرتے ہیں، یعنی کوئی میٹنگ کرتے ہیں جو خفیہ میٹنگ رہتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین تمام معاملات کو گھیرے ہوئے ہے. اس آیت میں
منافقین کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے راز کو اپنے چھپانے کے لیے رات میں میٹنگ کی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور 2-4 سوال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان باب سئل جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان والمساء، حدیث نمبر 50۔ پوچھتے ہیں بیچ میں کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ناممکن ہے تو تمہارے خیال میں، تمہارے فکر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آدمی کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ یعنی اس گناہ سے، اس جرم سے، اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو دھڑلے سے گناہ کرتا رہے گا، معاصی کا ارتکاب کرتا رہے گا اور گناہ پر گناہ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں 3 بات ہو اور یہ 3 باتیں اچھی طرح سے وہ سمجھ لے، جان جائے، تو ایسی حالت میں وہ گناہوں سے دور رہے گا۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، ہمارے عملوں سے بے خبر ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو، باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا اپنے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، جہاں کہیں بھی ہم کریں۔ اور جب انسان کے دماغ اور ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، جب یہ سوچ ہوگا انسان کے دماغ میں تو ایسے حالت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اور جب اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو جو چاہے وہ کرے۔ اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اور اللہ رب العالمین بڑا دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، تو وہ اس گناہ سے، اس معاصی سے، اس برائی سے، اس جرم سے اپنے آپ کو بچائے گا، دور رکھے گا اپنے آپ کو۔ اور دوسرا نسخہ یہ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی حرکت کریں، کچھ بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں تو وہ یعنی درج کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی ابواب الایمان باب فی من یؤمن ومن شہد لا الہ الا اللہ، حدیث نمبر 2127، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، اور وہاں تذکرہ کیا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے جو گناہوں کے رجسٹر ہوں گے اس کو کھول دیا جائے گا، 99 رجسٹر ہوں گے۔ اور جب وہ کھولا جائے گا تو آدمی تحد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی نا وہاں تک وہ رجسٹر کھلا ہوا اس کو ملے گا۔ دوسرے حدیث میں کہ مدینہ سے لے کر کے بصرہ تک، یعنی اتنا لمبا چوڑا ہوگا اس کا رجسٹر، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے نا اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا یہ جو گناہ لکھا ہوا ہے نا تمہارے رجسٹر میں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا نہیں، میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا فرشتوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں نے بھی یعنی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔
معجزہ کرام، جو کچھ بھی ہم کریں گے، جو کچھ بھی ہمارے عمل ہوں گے، وہ سب ریکارڈ ہیں۔ اگر اس دنیاوی زندگی میں ہم کہیں کسی آفس میں، کسی شاپنگ مال میں یا اور کہیں کسی کھانے میں جاتے ہیں نا، اور جیسے ہی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ آپ CCTV کے نظر میں ہے، تو ہم نا بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرکت کر دے اور اس میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد اس معاشرے اور سماج میں ہماری ذلت ہو جائے، ہماری رسوائی ہو جائے، ہماری بدنامی ہو جائے، تو آدمی نا محتاط رہتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو محتاط نہیں رکھیں گے، یہ جو فرشتے ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے ہر ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ CCTV کیمرہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ فاسٹ یہ سارے عمل اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین، فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کہے گا نا اس بندے سے کہ تم میزان کے پاس جاؤ، ایک تمہاری نیکی ہے نا میرے پاس، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری نجات ہو جائے۔ وہ بندہ سوچے گا، تعجب کرے گا کہ ایک نیکی اور یہ 99 رجسٹر کھلے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور اتنا حد نکاح یہ رجسٹر ہے، اس کے مقابلے میں ایک نیکی کا کیا ویلو ہے، کیا مقام ہے اس کا، کیا مرتبہ ہے اس کا۔ لیکن وہ بندہ جائے گا اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اور میزان میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور ایک نیکی کیا ہوگی؟ ایک کاغذ نکالا جائے گا، ایک بطاقہ نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ صرف لکھا ہوگا۔ یہ گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، اور یہ ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو ایسی حالت میں جو اس کے گناہوں کا پلڑا ہوگا نا، یہ ہلکا ہو جائے گا، یعنی اٹھ جائے گا، اور یہ جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے، یہ جھکا رہے گا۔ سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور اس وقت رکھ سکتے ہیں، ہم برائی سے اپنے آپ کو اس وقت بچا سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں نا، دماغ میں یہ بات رہے نا، جو کچھ ہم حرکت کر رہے ہیں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی کہتا ہے، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 26، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے نا، وہ نگہبان فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، درج کر لیتا ہے، اور وہ پورا ریکارڈ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کرے گا قیامت کے دن۔ اور ایسے ہی ایک تیسری بات یہ بھی، اگر انسان جان جائے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کیا کہ مجھ کو مرنا ہے، مجھ کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اور اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کو مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی معاصی ہو، کوئی بھی سیئات ہو، تو اسے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب آدمی بے فکرہ ہو، کوئی اس کو فکر نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو جو کچھ کہتا رہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ڈھٹائی سے گناہ کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں معاصی کا، گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب یہ تین خیالات ہمارے ذہن میں ہوں گے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ہم کو مرنا ہے، مر کر کے اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، تو ایسی حالت میں ہم گناہوں سے، جرم سے، معاصیات سے، سیئات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کیسے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جو انصاف کا دور کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، تو یعنی ان کی گردن یا ان کے سر کو میں ان کے گردن جسم سے جدا کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اگر شیطان نہ آتے ہوئے دیکھتا تھا تو جس راستے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس راستے پر رہتا تھا تو اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حاکم بنا دیے گئے، دوسرے خلیفہ ہیں، تو گشت کر رہے ہیں رات کے وقت،
تاکہ عوام کو جو خبر لے، عوام کس حالت میں ہے، کن پوزیشن میں کیا کر رہی ہے، یعنی رات کو گشت کر کے حالات معلوم کر رہے ہیں لوگوں کے کہ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور گشت لگاتے لگاتے اپنے غلام کے ساتھ ہیں اور تھک گئے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا لیا، بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اندر سے کچھ آواز سنائی دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اور کان لگا کر سن لگے کیا معاملہ ہے۔ اس گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے گھر میں اور ایک جوان لڑکی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ یعنی امیر المومنین ہیں، ان کا منادی آیا تھا اور اعلان کیا ہے کہ کوئی شخص بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، کیا آپ نے سنا نہیں؟ وہ ماں وہ بھی جانتی تھی، سنی ہوئی تھی، وہ کہہ رہی ہے بیٹی ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، یہ حکم نافذ ہوا ہے، صادر ہوا ہے کہ جاؤ اور اعلان کر دو کہ کوئی بھی شخص نہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹی ابھی اس وقت رات کا وقت ہے، اس رات میں نہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہے، نہ ان کو تو کوئی کارندہ یہاں موجود ہے، نہ ان کا کوئی وزراء یہاں موجود ہے کہ وہ یعنی دیکھ رہا ہے کہ تمہیں یعنی دودھ میں پانی ملا رہی ہو۔ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی کارندہ نہیں دیکھ رہا، لیکن ماں بتاؤ اس اندھیری رات میں جب ہم یہ عمل کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ بوڑھی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا تقویٰ اور اس لڑکی کی امانت داری، دیانت داری اور اس کی گفتگو کو سن کر کے اتنا متاثر ہوئے نا کہ گھر کے دیوار پر نشان لگا دیا، اور جب صبح ہوئی نا تو بھیجا اپنے کارندوں کو جاؤ نا اور اس گھر میں دیکھو کون کون ہے، بلا کر کے لاؤ۔ صبح کے وقت جب حاضر ہوئے تو وہ ماں اور بیٹی آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے؟ تو ان کے ایک بیٹے نے جن کا نام عاصم، انہوں نے اسے شادی کرنے کے لیے یعنی راضی ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس اندھیری رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرائی ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کارندے نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ ہمارے ذہن میں بات ہوگی اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے نا وہ دیکھتا ہے، تب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، تب ہم برائیوں سے باز رہیں گے، تب ہم جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے ہم اسے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو تو جو چاہیں ہم وہ سو کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، گنہگار ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ ابراہیم بن ادہم پہلے ہی سے سوچ رہے تھے کہ کوئی آ جاتا نا تو میں اس کو نصیحت کر دیتا، کچھ دین کی باتیں بتا دیتا، کچھ اسلام کی باتیں سمجھا دیتا، کچھ ایسی بات بتا دیتا جو اس کو اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی۔ تو وہ شخص خود ہی شوق رکھ رہا ہے نصیحت سننے کا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کو سنانا شروع کر دیا۔ کیا کہا کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ گناہوں سے کیسے میں اپنے آپ کو باز رکھوں؟ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ جب تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہو تو اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین تم کو کھلاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، تو اس کے باوجود تم یعنی ناشکری کر رہے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 نمبر 6 وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، یعنی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے، سب کو کھلائے گا پلائے گا، تو تم نافرمانیاں بھی کرتے ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا رزق کھاتے بھی ہو۔ کتنے تعجب والی بات ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا،
کہا دوسری نصیحت کیجئے، کہا کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو نا تو اللہ رب العالمین کی زمین کو چھوڑ دو، اس زمین پر گناہ نہ کرو۔ وہ آدمی پھر اور تعجب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنائی ہے انسانوں کے لیے، پیدا کیا اللہ رب العالمین نے یہاں، تو ایسی حالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی میں اس زمین میں نہ رہوں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ پھر وہی مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کی زمین میں رہتے بھی ہو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ رب العالمین نے زمین میں بنائی ہے اور تمہارے رہنے اور چلنے اور سفر کرنے کے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ زمین اللہ رب العالمین نے بنائی ہے رہنے کے لیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تیسری نصیحت کہ جب تم برائی کرنے کا ارادہ کرو تو اس جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ رب العالمین تم کو دیکھ نہ رہا ہو، اللہ رب العالمین تم کو نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا ارے یہ تو اور تعجب والی بات ہے، اللہ رب العالمین نے زمین بنائی ہے، اس پر رہتے ہیں، کھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی زمین میں بستے ہیں، تو کون سی ایسی جگہ ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اللہ رب العالمین نہ دیکھے، پتہ نہ رہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، میں کہاں جاؤں؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نافرمانی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، معصیت سے دور رہو اور سیئات کو تم ٹھکرا دو، گناہ نہ کرو۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اور کوئی نصیحت؟ کہا ایک اور نصیحت ہے، جب ملک الموت آ جائے نا تمہیں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تو ان سے بولنا کہ تھوڑی مہلت دے دو، بعد میں جاؤں گا۔ تو کیا وہ موقع دے گا، مہلت دے گا؟ ہم نہ گناہ نہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں رہتا، بے خوف ہو کر کے ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، کچھ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ موقع ملے گا نہیں۔ وہ آدمی خود کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو خود ہی اعلان کر رہا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 34، کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے، میں کیسے اس روح قبض کرنے والے فرشتے سے کہوں گا کہ مجھ کو مہلت دے دے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین صاف اعلان کر رہا ہے، نہ تو ذرہ برابر آگے اور نہ ذرہ برابر پیچھے، وقت پر آئے گا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا پھر بھائی کیوں کر رہے ہو گناہ؟ گناہ چھوڑ دو نا، اس سے باہر آ جاؤ نا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو نا، اللہ رب العالمین سے رو، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاؤ اور نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ آدمی یہ چند نصیحتیں سننے کے بعد لوٹ گیا، روتے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین تو میری مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو دھل دے۔ وہ آدمی جا رہا ہے، رو رہا ہے اور ابراہیم بن ادہم کے بعد یہ وعدہ کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم بھی بہت سارے گناہ کرتے، کیا ہم نے سوچا کبھی اگر یہ تین باتیں ہمارے دماغ میں رہیں، ذہن میں رہیں تو ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہ انسان کو مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے حساب کتاب دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے ہی ایک واقعہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں سیدنا نافع سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 469، مدینہ کے کسی صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے اسی اثنا میں یعنی اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا آ رہا ہے اور اس گرمی اور تپش میں پسینے سے سرابور ہے، اور ہم لوگ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس صحرا میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بیان کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا اس چرواہے کو تو میں نے کہا کہ آ بھائی تو بھی کھانا کھا لے، اور اخلاق اور کردار اور انسانیت یہی ہے کہ آدمی اگر کھا رہا ہے، کوئی آدمی آ جائے تو اس کو کہے کہ کھا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ آؤ تم کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا کہہ رہا ہے نا کہ میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ گرمی ہے اتنی زیادہ، اور یہ صحرا ہے اور یہ تپش کا یہ عالم ہے، اور اس حالت میں کہ تم ایک چروائے ہو، بکریاں بھی چرا رہے ہو اور روزہ رکھے ہوئے ہو،
معاملہ یہ ہے، جب انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے زبان سے یہ سنا کہ میں روزے سے ہوں، تو کہا بہت اچھا موقع اور چانس ہے نا، ہم اس کے تقوی اور اس کے دیانت داری، امانت داری، اس کے سچائی کا امتحان لیتے ہیں، کتنا پکا مومن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے سے کہتے ہیں نا کہ تم ایک بکری اس میں سے مجھ سے بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو، تم روزے سے ہو اور اس میں سے ہم تم کو کچھ گوشت بھی دیں گے، تمہارا افطاری بھی ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہہ رہے ہیں چرواہے سے کہ ایسا ایسا کر لو، قیمت بھی لے لو، پیسہ مل جائے گا تم کو، اور تم کو اس میں سے کچھ گوشت بھی دے دوں گا اور تمہاری افطاری بھی ہو جائے گی۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ یہ بکریاں نہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہیں، میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہیں، تو میں ضرور بات ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، تو میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تمہارا مالک نہ دیکھ نہیں رہا ہے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا نا ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، کھا لیا۔ وہ چرواہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ سنا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا اور ایسی حالت میں تم اس کو بیچ دو، ہمارے ساتھ ہم سے بیچ دو اور تم کو یعنی افطاری کے لیے اس میں سے گوشت بھی دیں گے، وہ چرواہا بہت تعجب سے دوبارہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک آپ رائے دے رہے ہیں، آپ کا مشورہ اچھا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا، میں کہہ دوں گا نا تو میرا مالک نہ اس کو مان لے گا کہ ہاں بھیڑیا لے گیا ہوگا، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انگلی اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا این اللہ، اللہ کہاں؟ این اللہ، اللہ کہاں؟ یعنی میں کہہ دوں کہ بھیڑیا لے گیا اپنے مالک سے، مان لے گا، آپ مجھ کو پیسہ بھی دے دیں گے، گوشت دے دیں گے، میں افطاری کر لوں گا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ رب العالمین تو جان رہا ہے نا اس ہمارے حرکت کو، اس ہمارے فعل کو، اس ہمارے عمل کو جو ہم کریں گے، اللہ رب العالمین اس سے واقف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے، مدینہ آئے اور راستے میں آ رہے ہیں اور اس چرواہے کے ایک ہی جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں، اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ مدینہ پہنچے تو اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگایا کہ وہ چرواہے کا مالک کون ہے۔ جب پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ مالک ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یعنی اس کے مالک سے ان کو بھی آزاد کرایا، یعنی حضرت اس آدمی کو بھی آزاد کرایا، اور جو بکریوں کا ریوڑ وہ چرا رہے تھے نا وہ ساری بکریاں اس مالک سے خرید کر کے اور حضرت اس شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دے دی۔ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2-3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، جو آدمی امانت دار ہو جائے، جو آدمی دیانت دار ہو جائے، جو آدمی اللہ رب العالمین کے حکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سوچتا بھی نہیں ہے، سوچے گا بھی نہیں کہ مجھ کو روزی کہاں سے ملے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا ڈر اگر جس کے دل میں سما جائے تو آدمی اس پر یقین کر لے تو اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین اس جگہ سے، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے اس واقعے میں کتنی بڑی عبرت ہے۔ وہ چرواہا گرمی کے موسم میں بھی اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان رکھے ہوئے، تقوی اختیار کیے ہوئے، لالچ دیا جا رہا ہے قیمت بھی لے لے اور اسی طرح گوشت بھی، لیکن جو ایمان والے ہیں نا وہ لالچ میں نہیں آتے۔ یہ دنیا نا دھوکے کا سامان ہے، اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا نا دھوکے کا سامان ہے، اس میں اگر آدمی رہے گا، پڑے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، اس کے پیچھے طاقت لگائے گا تو وہ خسارے اور گھاٹے میں رہے گا، اور اگر تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل میں ہونا، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے ساتھ ہوا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں،
اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور جب ہم کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کریں، گناہ ہونے لگے نا، تو ہم 3 باتوں کو ضرور یاد کریں۔ جب ہم یاد کریں گے نا تو گناہوں سے باز رہیں گے۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور مرنا ہے، مر کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، ایسی عبادت کرو اللہ رب العالمین کی کہ گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ نماز سے کوئی سروکار نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، نماز مؤذن اذان دے رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دینے دو اذان۔ اس دنیاوی زندگی کے پیچھے ہم تباہ ہیں، ہم اس کو اپنے آپ کو اسی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کامن بات ہے کیا، اگر کوئی آدمی نا جھوٹ بولے نا، کوئی چوری کرے، کوئی غلط کام کرے نا، تو ایک دوسرا آدمی دوسرے سے کہتا بھی ہے بھائی یہ غلط ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ نا دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بھائی اس سے مال تال اور لینے دینی مت کرنا، اس وجہ سے کہ اگر ایک بار پھنسا لیا نا تو اس کے بعد تمہیں چانس نہیں ملے گا کہ اس سے نکل جاؤ۔ اگر کوئی کسی کو یعنی کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، بھلائی سلوک کرنا چاہتا ہے، بتا دیتا ہے کہ ایسا ہے، تو آدمی نا اس سے چوکنا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نماز نا اتنا کامن ہے نا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہوگا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے کاروبار مت کرو، نماز نہیں پڑھتا ہے لین دین مت کرو، نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے بات چیت بند کر دو۔ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل کامن چیز ہے، جبکہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں، مقصد اللہ رب العالمین نے خود واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے نا، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی ہمارے دل میں آئے گا، اور ہم نا یہ جو 3 گناہ ہیں نا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے بارے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین گناہ کرنے سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی فکر اور یاد دلا دے اللہ رب العالمین کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں، ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہے تیرے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر انہیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو اللہ رب العالمین مارے پیٹے کاٹے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین تو مظلومین کی مدد فرما، اور اللہ رب العالمین تو اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ رب العالمین تو اعلی کلمت اللہ یعنی اپنے کلمے کو بلند کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھ کر کے تمام مومنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم